أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العظیم. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ یونس آیت نمبر 101 سے ہو رہا ہے. چلا آج یہ ہم سورت مکمل کریں گے. بات جو پیچھے سے چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے تم لوگ عبرت حاصل کرو کہ تم لوگ جو دنیا میں آئے ہو کس وجہ سے آئے ہو. تم لوگوں کو دعوت فکر بھی ہے، دعوت مراقبہ بھی ہے کہ ماذا فی السماوات والارض، زمین میں دیکھو، گھومو پھرو. چنانچہ وہ لوگ جو کہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور جو ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت بہت کرتے ہیں، زیادہ ممالک میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو نظر عبرت ہوتی ہے وہ دوسروں کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی سمجھدار ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو فکر اور سمجھ ڈالی ہوتی ہے وہ زمین آسمان کو زیادہ دیکھنے کی وجہ سے وہ دوسروں کی نسبت بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا ہے اور ایسے لوگوں کو احساس برتری میں مبتلا ہو جانا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ نظر عبرت ہے. کوئی شخص عبرت حاصل کرتا ہے اور کوئی شخص عبرت حاصل کرنے کی بجائے جو ہے وہ دوسروں کے لیے بلا وجہ کہیں بغیر دعوت کے استاد بن جاتا ہے. تو یہ پسندیدہ نہیں. قل انظروا ماذا، تو اثر ہے نظر عبرت. چنانچہ فرعون کی لاش دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہ ہسٹوریکل پوائنٹ سمجھ کے جاتے ہیں، مگر عبرت کوئی بھی حاصل نہیں کرتا. عبرت تو مسلمان حاصل کرنے جاتے ہیں. اسی طریقے سے سیل سمندر پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، مگر نظر عبرت کے لیے کون جاتا ہے؟ سب لوگ انٹرٹینمنٹ کی خاطر جاتے ہیں. تو اصل لائف کی چیز ہے انٹرٹین نہیں ہے، اصل لائف کی چیز انٹرٹین نہیں ہے. اصل لائف کی چیز جو ہے وہ نظر عبرت ہے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر. لیکن ان آیات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان ڈراؤں سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لے کے نہیں آتی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چنانچہ یہ آیت منہ کھول کے بتا رہی ہے، ہمیں واضح کر کے بتا رہی ہے، ایک اعلان کر رہی ہے کہ ان آیات و نشانیوں سے فائدہ صرف اہل ایمان کو ہوتا ہے، صرف اہل ایمان ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں عبرت کے نمونے کثرت سے ہیں، مگر کوئی دیکھے تو جب ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ بنظر عبرت ان کو کوئی دیکھے گا تو ہی فائدہ ہوگا، ایسے ہی اس کو خود بخود فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کہ یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت یہ نمونہ عبرت دکھا رہے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں؟ اللہ، سوائے اس کے کہ مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے، اللہ سوائے اس کے کہ مثل ان ایام کے خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگوں پہ گزرے ہیں. ایام کا جو لفظ ہے نا، ایام کا لفظ میں نے لفظ ایام کا ترجمہ ایام سے ہی کیا. اصل میں لفظ ایام عرب کے اندر جو استعمال ہوا کرتا تھا وہ ایام وہ مخصوص دنوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیسے عام طور پہ خواتین کو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مخصوص ایام. اب مخصوص ایام میں کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے حیض و نفاس مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی تو اسی بھئی تو اس طرح جو ہے پہلے زمانے میں لفظ ایام جو استعمال ہوا کرتا تھا وہ استعمال ہوتا تھا ان ایام کے لیے جن میں قوموں کے اوپر عذاب آیا، جس میں دوسری قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، جیسا کہ یہاں پہ تفسیر موجود ہے. یہاں ایام سے مراد واقعات ہیں، بمانے ایام بمانے وقائع ہی ہے. کہا جاتا ہے فلان عالم بایام العرب، فلان عالم بایام العرب، یعنی فلاں عرب میں پیش آنے والے واقعات کا عالم ہے. حضرت قتادہ نے کہا کہ مراد وہ واقعات ہیں جو اللہ کی جانب سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود میں پیش آئے تھے.
ایک رہ گیا قوم لوط۔ فی ایام نحسات کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو عرب عرب عذاب اور انعام دونوں کو ایام کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ قول بائی تو وذکرہم بی ایام اللہ۔ تو انعام کے دن ان کو بھی لفظ ایام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عذاب کے دن یعنی ہم جو خیر و شر میں سے گزر چکا وہی ایام مراد ہیں۔ فانتظروا یعنی تم انتظار کرو، یہ تحرید اور ڈانٹ اور ڈبٹ ہے۔ انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ اپنے رب کے وعدے کا انتظار کروں گا۔ یہ قرطبی نے لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بحوالہ ذکر کیا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، مثل ایام الذین خلو من قبلہم، جو واقعات ان لوگوں سے پہلے پیش آئے، اس قسم کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ ان کے اوپر آئے۔ قل آپ کہیے فانتظروا، یہ دھمکی دی گئی ہے۔ فانتظروا آپ انتظار کیجئے، انی فانتظروا تم لوگ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ان ایام کے اندر کیا ہوا تھا؟ ان ایام کے اندر یہ ہوا تھا کہ ثم ننجی رسولنا، چنانچہ ان ایام میں جو ہوا تھا وہ ہم ابھی بھی کریں گے۔ جیسے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا، ایسے لیکن حضرت نوح کو بچا لیا۔ تو ثم ننجی رسولنا، اور پھر ہم بچا لیتے تھے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو بچا لیتے تھے، کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، اسی طرح جس طرح ان ایام کے اندر ہم بچائیں گے، یعنی اگر تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے تو اہل ایمان کو ہم بچائیں گے، بالکل جیسے پہلے ہم نے اہل ایمان کو بچایا تھا اور اللہ کے رسول کو بچایا تھا، اسی طریقے سے ہم آج کے زمانے میں بھی ایسا کریں گے کہ تمہیں بھی برباد کر دیں گے اور اہل کفر کو برباد کر دیں گے، اور رسول اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، حقا علینا حسب وعدہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نجات دیتے ہیں تمام مومنین کو۔ حقا علینا ہمارے ذمے ہے، ننجی المؤمنین مومنین کو نجات دینا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ۔ معتزلہ کا بڑا عجیب قسم کا عقیدہ تھا۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہاں اللہ نے سنت اللہ کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، سنت اللہ کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں اور اہل کفر کو ہم خزی اور ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، یہ سنت اللہ کا بیان ہے۔ مگر اور ایسا ہی ہوا ہے، چنانچہ حقا علینا، اللہ نے کہا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ نیک اعمال پر اجر دینا اللہ پر واجب ہے، ٹھیک ہے، اور برے اعمال پر سزا دینا یہ بھی اللہ پر واجب ہے، اللہ کے ذمہ لازم ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ چنانچہ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں حقا علینا، کہ اگر اللہ کے ذمہ کچھ بھی واجب نہ ہوتا ہو تو اللہ حقا علینا نہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی شخص بیوی سے کہتا ہے بھی تم کام کرو، پیسے لانا میری ذمہ داری ہے، تو آدمی اپنی ذمہ داری ایک چیز لیتا ہے تو وہ ذمہ داری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری اس کے ذمہ لازم شرعیت ہوتی ہے، اور ایک ذمہ داری اس کے ذمہ استحساناً ہوتی ہے، احسان کے طور پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یعنی اچھا بننے کی خاطر اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ تو اب یہ دو قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مکلف نہیں ہے، جب اللہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہے تو اللہ کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں۔
اللہ کے ذمہ لازم اور واجب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے، اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ آدمی نے نیکی کی ہے تو اب ثواب دے ہی دے، اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے، اللہ دے تو اس کا احسان ہے، اللہ نہ دے تب بھی اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اللہ دیں گے ضرور، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسپانسبل نہیں۔ رسپانسبل کون ہوتا ہے؟ رسپانسبل وہ ہوتا ہے جو کسی کے تابع ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹی نبھاتے ہیں اور کروڑوں گنا بڑھ کے نبھاتے ہیں، مگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رسپانسبل ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسپانسبل ہونے کے لیے بندے کا تابع ہونا ضروری ہے، رسپانسبل ہونے کے لیے بندے کا محتاج ہونا ضروری ہے، جبکہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ چنانچہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے، جب میں نے یہ عمل کیا ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے مجھے یہ اجر دے، تو یہ ذمہ داری کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ذمہ داری سے بالاتر ہے۔ رسپانسبلٹی یہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے جو بیون ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ رسپانسبل نہیں ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا چونکہ اللہ نے خود کہا حقا علینا، تو یہ وعدہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں یہ بات ہے۔ امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی، نہ سمجھ میں آئے تو بھی آپ سوال کیا کریں۔ چنانچہ یہ معتزلہ کہتے ہیں مشیت سے مراد خروع الجائی ہے، اور کی مشیت ہے، یعنی خروع الجائی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جبر سے ایمان پیدا کرنا، یعنی اس نے چاہا کہ وہ اختیاری ایمان لائے مگر وہ ایمان نہ لائے، کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ افانت تکرہ الناس، نہیں، ایک منٹ یہ نہیں، اچھا شاید وہ میں ادھر کاپی نہیں کر سکا، نہیں میں وہ تو یہاں پہ لکھ نہیں سکا، چنانچہ بس یہاں پر اتنی بات، چونکہ یہ اصل میں یہ مشکل قسم کی بات تھی، اور مشکل بات ظاہری بات ہے وہ ہر چیز لکھی نہیں جا سکتی، اس وجہ سے میں نے یہاں پر زبانی سمجھایا۔ تو حقا علینا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استحساناً اپنی ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے ذمہ داری لی ہے، ورنہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کی صفائی کرتی ہے، ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ماں اپنے بچے سے محبت بھی کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، پوری دنیا کا قانون مل کے ثابت کرے کہ ماں کے ذمہ لازم ہے اپنے بچے سے محبت کرے، نہ دین ثابت کر سکتا ہے اور نہ لاجک ثابت کر سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز، نہ دنیا کا کوئی قانون ثابت کر سکتا ہے کہ ماں کے ذمہ لازم ہے وہ اپنے بچے سے محبت بھی کرے، دودھ پلائے گی، صفائی کرے گی، خیال رکھے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن محبت کرے گی یہ اس کے ذمہ لازم نہیں۔ لیکن یہ ماں کا ایک احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کہ اللہ نے اس کی طبیعت میں محبت ڈالی ہے۔ آپ حضرات، آپ میں سے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ باہر ملک رہتے ہیں، وہ
پاکستانی لوگوں سے کئی گنا بہتر جانتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی. بہت سی مائیں، موسٹ آف دا مدرز نہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ ہے ماؤں کا جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے باپوں کا جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے. وہ کتے پالتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے. بلکہ بعض ماں باپ اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ محبت کرتے ہیں تو حقاً علیہم نہیں ہے، یعنی ان کے ذمے وہ محبت لازم نہیں ہے، مگر وہ احساناً کرتے. ایسے ہی جو اللہ رب العزت حقاً علینا ننجی المؤمنین فرما رہے ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ مومنین سے محبت کرتے ہیں مگر وہ اس کے استحسانی حق ہے. اس کو حق کے استحسانی کہتے ہیں. اللہ کرے میں بات سمجھا پا رہا ہوں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک فی دینی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو، یعنی تمہیں اس بات کا شک ہے کہ میں اپنا دین چھوڑ کے تمہارا دین کسی تھوڑی دیر کے لیے بھی اپناؤں گا، اس بات کا تم کو شک ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا. فلا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، الذین تعبدون من دون اللہ، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. فلا اعبد اللہ دینا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی پوجا تم لوگ کرتے ہو. ولیکن، لیکن اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں گا. الذی یتوفاکم، الذی یتوفاکم، جو تمہاری جان کو قبض کرتے ہیں. وہ امرت، اور مجھ کو حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، میں ہو جاؤں مومنین میں سے. تو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے. چنانچہ اس کے ساتھ اللہ پاک نے مجھ کو نصیحت کی ہے، واہ، اور یہ بھی کہ عقیم ان، اور یہ بھی کہ عقیم، میں سیدھا رکھوں وجہ کا، عقیم کہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقیم وجہ، کہ چہرہ سیدھا رکھ. وَأَن، اور یہ بھی کہ عقیم وجہ، چہرہ سیدھا رکھ، للدینی، دین اسلام کی طرف، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی اپنی ذات کو دین اسلام کی طرف یکسو ہو کر رکھو. عقیم وجہ کا، اپنی ذات کو، عقیم وجہ کا، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، یعنی اپنی ذات کو سیدھا رکھو، للدین حنیفہ، دین کی طرف، حنیفاً، یکسو ہو کر، ہر ایک سے کٹ کے. ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہو جانا مشرکین میں سے. پیغمبر جیسے پاک لوگوں کو، پاکان زمانہ اور مثال کائنات جیسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمے بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو سیدھا رکھو. جی، دین پر عمل، دین پر عمل نہیں مراد، عقیدے کی درستگی مراد ہے. قم وجہک، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، یعنی اپنے آپ کو سیدھا رکھو. وجہ مراد لے کر پوری پوری ذات مراد لی ہے. یعنی تعویل البازی کے، تعبیر البازی، بالکل، بعض دفعہ جز مراد لے کے، جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. تو چہرہ مراد کیوں، چہرہ بول کے ذات مراد لی جا رہی ہے. اور مجھ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ولا تدع مع اللہ، کہ مت پکارو اللہ کے ساتھ. ولا تدع من دون اللہ، مت پکارو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی. ما لا ينفعک، جو تم کو نفع نہیں دیتے، ولا یضرک، اور تم کو نقصان بھی نہیں دیتے. ولا تدعو، اور نہ پکارو تم، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی. ما،
وہ چیز لا ینفعو کا جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے، ولا یضرک نہ تم کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے اندر ایک آپ لفظ کا اضافہ کریں گے بریکٹ کے اندر، حقیقی، حقیقی نفع اور حقیقی نقصان۔ ظاہری نقصان تو سامنے والا آپ کو پہنچا سکتا ہے، ظاہری نفع تو آپ کو کوئی بھی پہنچا سکتا ہے، مگر حقیقی نفع جس کو شریعت اور دین حقیقی نفع کہتی ہے، وہ مراد ہے۔ ما لا ينفعک ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تم کو نہ حقیقی نفع پہنچا سکتے نہ حقیقی نقصان کریں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی اگر پیغمبر بھی ایسا کر دے گا، اللہ کو توحید کتنی پیاری ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، تو آپ، اذن کا جو لفظ ہے وہ شروع میں آنا، درمیان میں آنا، یہ معنی کو میں پختگی لانے کے لیے آتا ہے۔ انک اذن، تو فَإِن فعلتا، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، اذن یقیناً، من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اذن جو درمیان میں آ رہا ہے یقیناً کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ، پکی بات یہ ہے کہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو یقیناً آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ یہ دیکھیے کس قدر سخت بات کی ہے، اور کس قدر سختی سے سمجھایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ جو ہیں کسی صورت توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ آگے اس بات کو پکا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ظاہری طور پر نفع نقصان آپ کو پہنچا رہا ہے، تو ذہن میں رکھنا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ حقیقی فائدہ اور حقیقی نفع، حقیقی نقصان کیا ہے؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالی پہنچائے تم کو، إِن يَمْسَسْكَ، اگر پہنچائے تم کو، اللہ بِضُرٍّ، کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کو ہٹانے والا، دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہیں یرید کا بھی خیر، اور اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ خیر کا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ فلا راد لفضلہ، اس کی فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب به من یشاء من عبادہ، یصیب به من یشاء من عبادہ، اور وہ پہنچاتے ہیں اپنے فضل کو، یصیب بھی، پہنچاتے ہیں بھی، اپنے فضل کو، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، وہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اپنا فضل پہنچاتے ہیں۔ بندوں کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا تقاضا کرتے رہیں، اس کی رحمت کا تقاضا کرتے رہیں، کبھی دعا کے ذریعے سے، کبھی اعمال کے ذریعے سے۔ چنانچہ جو آدمی جتنے اعمال، جتنی دعائیں، جو معمولات کرتا ہے، وہ سب اللہ کے فضل سے کر رہا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس کے اوپر استغفار بھی کریں، اس سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ نیک اعمال اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے ذریعے سے بخشے جائیں گے، نیک اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فضل باری تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، اور فضل باری تعالیٰ جب متوجہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ فضل باری تعالیٰ کی برکت سے بخشا جاتا ہے۔ تو اصل تو اعمال اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ قل، آپ کے یہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، میں حق لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اب اس کے اندر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا، وہ ہدایت اس کے لیے، اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کی اپنی ذات کے لیے نفع مند ہوگی۔ وَمَن ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اعمال اللہ کے فضل کو پانے کا ذریعہ، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اعمال اللہ کے فضل کو پانے کا ذریعہ ہیں۔
استغفار، معافی، توبہ، للہیت، یہ اللہ کے فضل کو پانے کا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا، تو یہ گمراہی اسی کے اپنے اوپر ہے، وما انا علیکم بوکیل، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں، میں تم پر کوئی مختار کار نہیں، وما انا، اور میں نہیں ہوں علیکم تمہارے اوپر بھی وکیل، کوئی ذمہ دار، کہ اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے، تم تقوی للہیت کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ مجھے پکڑیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ساری محبت اور اس کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ واتبع، لہٰذا ان کے پیچھے تو چلنا ہی نہیں ہے آپ کو، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں واتبع، اتباع کیجئے، ما یوحا الیک، اس وحی کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ واتبع، آپ اتباع کیجئے، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اتبع، اتباع کیجئے، ما یوحا الیک، جو وحی نازل کی گئی آپ کے اوپر، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، قیامت کے دن جو بھی فیصلہ ہو۔ وہ ہوا خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الحمدللہ، آج ہماری سورہ یونس بفضلہ ہی تعالی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ہود شروع ہوگی، سورہ ہود، آگے سورہ یوسف، یہ دو بڑی ہی انٹرسٹنگ صورتیں اور بڑی مزیدار صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ کچھ سوال ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، اعمال اللہ کے فضل کو پانے کا ذریعہ، عمل کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمارے قبول ہوں گے کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کیونکہ بہت کمی ہے، کیا مطلب؟ عمل کرتے ہوئے یہ کہنا ہمارے قبول ہوں گے کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ بہت کمی، کیا مطلب بہت کمی ہے، اور قبول ہوں گے کہ نہیں کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے اعمال کرتے وقت یہ سوچنا کہ معلوم نہیں کہ یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ عین عبدیت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہ میرے اعمال قبول فرمائے، اللہ سے کثرت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا پتہ نہیں قبول ہوں گے یہ قبول نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ یہ ڈر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ باقی اعمال بھی، سوچ بھی، ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ترازو ہے جی، وہ اللہ کی مرضی ہے، کس کو معاف کرے، کس کو چھوڑ دے، کس کو پکڑ کرے۔ ایک حدیث میں تو آتے نا، منو کی شغوصیبہ، اگر کسی کو اللہ نے کھڑا کر لیا نا، ہاں میرے بندے بتاؤ یہ کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، پھر تو وہ گیا، پھر تو گیا، جہاں اللہ نے حساب اور حساب لینا شروع کیا تو پھر تو پھنس گئے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کثرت سے پڑھا، اللہم حاسبنی حسابا یسرا، اللہم حاسبنی حسابا یسرا، اللہ میرا آسان حساب دیجیے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا منو کے شعوذبا، جس سے حساب لیا گیا وہ تو گیا، فرمایا کہ فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ اعمال نامہ دیکھیں اور فرمائے کہ جاؤ جنت، بس یہ ہے، کچھ پکڑ دھکڑ نہ ہو۔ اس کا طریقہ ہے کہ انسان دوسروں کے اعمال پہ نظر نہ رکھے، دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھے، جو ہماری عادت ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے اعمال پہ نظر پہلے کرتے ہیں اور اپنے اعمال پہ نظر بعد میں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث اجتماع میں تھے، والد صاحب والد صاحب کے ساتھ مسجد میں تھے، تو تہجد میں والد صاحب نے اٹھایا کہ بیٹا اٹھو تہجد پڑھو، تو والد صاحب سے کہنے لگا وہ دیکھیں ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سو رہے ہیں، تو والد صاحب نے کہا بیٹا کاش کہ تو بھی سوتا ہی رہتا تو تجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستقل دوسروں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے کیسا ہے، دوسروں سے نظر ہٹائیں، اپنے اعمال کے اوپر فکر مند ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس سے
نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اعمال کمزور ہوتے ہیں یہ سوچنا غلط ہے کہ کمزور ہیں، جی بالکل سوچنا، اعمال کس کے کم مضبوط ہوتے ہیں جی؟ اعمال تو کسی کے بھی مضبوط نہیں ہوتے، اعمال سب کے ہی کمزور ہوتے ہیں، اور جس نے کبھی سوچ لیا کہ میرا عمل بڑا مضبوط ہے، کیا کام سے، وہ تو اللہ کی نظر میں گیا، برباد ہو گیا سمجھ لو۔ حافظوں کو مضبوط کرنے کی کوئی نصیحت قرآن یاد کرنے کی، قرآن یاد کرنے کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا جائے۔ جتنا کثرت سے قرآن مجید کو پڑھا جائے گا اتنا زیادہ قرآن مجید مضبوط ہوگا، جتنا کم پڑھیں گے اتنا قرآن مجید کم مضبوط ہوگا۔ اب حافظوں کو مضبوط کرنا ہے تو حافظے کو مضبوط کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تالا ہے، بالکل نیا لیا ہے آپ نے، اس کو لے کے دروازے پہ لگا دیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ آئیں اور اس تالے کو ایک دفعہ استعمال ہو، اس تالے میں چابی ڈالیں، کھلے گا؟ تنگ کرے گا تھوڑا سا، تھوڑا سا تنگ کرے گا، آدھے پونے گھنٹہ لگا کے پھر کھلے گا۔ اس لیے کہ نیا تالا ہے، مگر یوز ٹو نہ ہونے کی وجہ سے، استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کو آئل خشک ہو گیا اور وہ جناب بند ہو گیا۔ اور ہمارے گھر کا لاک ہے، روزانہ لگاتے ہیں بند کرتے ہیں، روزانہ لگاتے ہیں بند کرتے ہیں، بالکل صحیح چلتا ہے۔ حافظہ جب چلنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کو استعمال کرنا ہے، جب حافظہ چلے گا نہیں تو پھر وہ مضبوط بھی نہیں ہوگا، استعمال بھی نہیں ہوگا، اس کو زنگ لگ جائے گا۔ تو حافظہ استعمال کریں کثرت کے ساتھ، جب کثرت سے حافظہ استعمال کریں گے تو یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ، سیٹ ہو جائے گا۔ بھائی دوسروں کے اعمال بھی تو اثر انداز، جی دوسروں کے اعمال ہمارے اوپر اس وقت اثر انداز ہوتے ہیں جب ہم ان کے اعمال کا اثر لیتے ہیں، جب ہم ان کے اعمال کا اثر نہیں لیتے تو دوسرے کے اعمال ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، بلا وجہ ہی دوسروں کے اعمال ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے، یا تو ان کی صحبت سے ہوں گے، یا ان کی طرف متوجہ ہونے سے ہوں گے، یا ان کی طرف بار بار متوجہ ہونے سے ہوں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر متوجہ نہ ہوں، توجہ نہ کریں، تو ان کے اعمال کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دوسروں کے تو برے اعمال ہیں وہ ہمارے اوپر اثر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اچھے اعمال دوسروں پہ اثر نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کمزوری ہے، اگرچہ نیک اعمال کا اثر دیر سے ہوتا ہے، برے اعمال کا اثر جلدی ہوتا ہے، اس لیے کہ برے اعمال کا تعلق ظاہر سے اور نیک اعمال کا تعلق باطن سے۔ بعض مرتبہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے رو 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 کے بیان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مگر ان کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کونے میں بیٹھے ہوئے، ان کو اندھیرا، یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ رو رہے ہیں، نہ دھاڑے مار رہے ہیں، نہ لوگوں کا مجمع، پھر بھی بندے کا ان سے تعلق بنانے کا دل کرتا ہے۔ تو یہ اندر کے اعمال کا اثر ہوتا ہے، اندر کے اعمال میں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔